बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। जी, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को 18 घंटे हो गए, लेकिन एक के बाद एक इंकशाफ आ रहा है। लगता है एहतजाज तो खैर अपनी पोजीशन पर जो चल रहा है, चाहे कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, सूबाई असम्बलियां हो, ये सब वो जो नारे हैं इस इंसाफ पे थू और पता नहीं किस किस पे थू, ये सब चीजें असम्बली के फ्लोर पर चल रही है। लेकिन इंकशाफात कुछ मजीद आ रहे हैं। यानी आप ये समझ लें कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाला, या जिसके कहने पे इमरान खान साहब ने को सज़ा सुनाई गई, या जिसने सज़ा का फैसला किया, वो तमाम के तमाम ना परेशान हो गए और बहुत बुरे तरीके से। सेम उसी तरह शायद इन्होंने ये समझा कि वो फौजी अदालतों से सिविलियंस की जो सज़ा मिली है, शायद दुनिया भर में इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, और वो जो चीज़ है ना, उससे बड़ा प्रेशर ये आया। यानी ये तय हो गया कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो इमरान खान साहब के हक में ही जाती हुई नजर आ रही है। खैर हक में तो खैर वैसे भी शायद चंद कुव्वतों के सब कुछ इमरान खान साहब के हक में ही है। तो आज के जितने भी तमाम इंटरनेशनल अखबारात और जरीदे हैं, वेबसाइट्स ने तो कल रात से ही काम शुरू कर दिया था। इधर बीबीसी, अल जजीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉयटर्स, ये सब 190 मिलियन पाउंड के फैसले को एक कॉम्प्रोमाइज्ड फैसला करार दे रही हैं और डाउटफुल कह रही हैं। ये फैसले के मुंदरजात डाउटफुल है, और जज ने खुद भी बता दिया था कि इवन प्रोसिक्यूशन के मामला इतने डाउटफुल है उसके अंदर। लेकिन आमतौर पर वाइट कॉलर क्राइम के अंदर ये सब होता है। हालांकि जब डाउट होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजिम को मिलता है, मगर यहाँ इन्होंने प्रोसिक्यूशन को ही दे दिया। तो इसीलिए पीटीआई वाले बहुत तसल्ली में है कि दूसरी या तीसरी पेशी के अंदर ना ये केस तो वैसे ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। लेकिन तो इस लोगों के वो गुलगुले के लिए शायद ये फैसला बहुत ज़रूरी था, उनको तसल्ली ज़रूर देनी थी। तो शायद वो ऐसा ही है। और ये कैसा केस था के साथ जिसमें 14 साल सज़ा हो रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। मैंने कहा ये कैसा केस है जिसमें इनको 14 साल सजा हुई है। उन्होंने कहा सीधा बोलो कि जमहूर की आवाज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। ये इंटरनेशनल दुनिया इस वक्त कह रही है। पूरी दुनिया की मीडिया में इमरान खान साहब छाए हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट से ब्रेक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उसको इस चीज़ की सजा दी जा रही। एक भी मीडिया हाउस, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, इवन बीबीसी भी इतना खिलाफ बोला। वो कह रहा है कि एक भी मीडिया हाउस ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की सजा किसी करप्शन के जुमरे में हुई। कहते नो नो, उनको सजा उसके नज़रियात की वजह से हुई। लाइक वो कहते हैं ना, गाजी वही होता है जो दुश्मन की तरफ से या मुखालिफ की तरफ से जिसकी गवाही आए। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तो उल्टी करते फिर भी सीधी पड़ रही है इमरान खान साहब के लिए। हाँ जी, इधर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैंने आराम से बैठना ही नहीं है। यही इमरान खान साहब है कि लोग इस स्टेज पे माफिया तलाफियों और बैकडोर्स पे कुछ चीज़ों पे चले जाते हैं, जो हमारी माजी में हिस्ट्री रही है। इसमें मुझे और आपको कोई दो राय नहीं है। लेकिन खान साहब पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, पाकिस्तान का निज़ाम कानून को मैं मजीद नंगा करूंगा अब पूरी दुनिया के सामने। एक तो इंटरनेशनल मीडिया तो चल ही रहा है। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में यह बावर कराने के लिए कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितना ताकतवर के शिकंजे में है, पाकिस्तान के मामलात क्या चल रहे हैं, इस सिलसिले में उन्होंने 12 रुकनी कमेटी बनाई है इमरान खान साहब ने। और इस 12 रुकनी कमेटी में जिसको नाम दिया गया इंसानी हकूक़ की कमेटी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की जहाँ पामाली होती है, उस हवाले से उन्होंने कमेटी बनाई है, जिसके कन्वीनर हैं असद कैसर साहब, रऊफ़ हसन साहब, अबू ज़र न्याजी, कमल शोजब, आलिया हमजा। ये इंसानी हकूक़ की कमेटी में शामिल और कन्वीनर असद कैसर साहब हैं। इसके अलावा जी ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, एडवोकेट अली हैं, नईम हैदर पंचौता कमेटी के रुकन होंगे जी। कासिम खान सूरी और आतिफ खान ये अमेरिका चैप्टर के होंगे जी। जबकि जुल्फी बुखारी यूके के रुकन होंगे जी। और ऑस्ट्रेलिया से सलमान और एडिशनल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका मतलब जाओ बताओ पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, आप खुल के बताओ। जाके मुझे लॉबिंग शॉबिंग कर रहे थे वो तो अपनी जगह पे था, यानी एक के बाद एक डोजियर हर जगह पे भेजो और आलमी अदालत इंसाफ तक में ये आपने तमाम मामला को लेके जाना है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानियत को किस तरीके से पामाल किया जा रहा है, किस तरीके से कुचला जा रहा है। तो उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इससे भी बड़ी परेशानी हुई है ना सर जी, रोक सके तो रोक लें। हाँ, बकौल हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है। बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया हामिद मीर साहब ने। वो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे थे, और वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए हामिद मीर साहब कहते हैं कि 7 से 8 रोज़ पहले ही सज़ा के ना
7 سے 8 روز پہلے عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو 14 سال قید ہونے والی ہے اور آپ کو 10 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. یعنی ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور مطلب ایک ہفتہ پہلے عمران خان صاحب انفارم تھے. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم کو عمران خان صاحب نے خود بتایا فیصلے سے بہت پہلے کہ مجھے 14 سال قید ہونے لگی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید ہوگی. انہیں کہ عمران خان صاحب نے خود اس بات کو اپنی ٹیم کو بتایا جو جن سے مل آئے ہیں. تو شاید یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب نے کل جب فیصلہ ہے تو ہنس رہے تھے، جس کو بڑے طریقے سے رضی دادا صاحب، حسن ایوب صاحب اور دیگر گور بٹ وغیرہ صاحب نے نا بڑا کہا کہ جی عمران خان صاحب بہت پریشان تھے. عمران خان صاحب جس بندے کو اپنی سزا کا فیصلہ 7 دن پہلے پتہ چل گیا وہ ہنسے گا ہی نا، اور کیا کرے گا. تبھی تو انہوں نے میسج کیا، اور پہلی لائن ہی کافی پڑا، کیا پیغام تھا کہ کیا کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی، تو ادھر عمران خان صاحب کو حامد میر صاحب کہتے ہیں پتہ چل گیا تھا، اور انہوں نے کہا طاقتوروں نے ساتھ ان کو یہ ضرور کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہ زیادہ شور نہیں کرنا آپ نے، جس کے ہاتھ پیغام بھجوایا گیا تھا، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے، اور یہ وہ جو چیزیں بھی انہوں نے کہیں. تو عابد میر صاحب کے مطابق کہ اس کیس کے دیگر جو مین آدمی ہیں، جس کو سب سے زیادہ بینیفٹ ملا، جس کے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مینج ہوئیں، وہ تھے ملک ریاض صاحب، جنہوں نے یہ ساری پراپرٹی خریدی اور جو کچھ ہوا. انہوں نے کہا وہ ابھی تک مفرور ہیں عدالت سے، آج تک ان کو گرفتار کر کے کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیا دبئی کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں ہے؟ وہ تو دبئی میں نئی نئی جسے کہتے ہیں سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. اور مثالیں دی، انہیں کہا زہر بلوچ اور دیگر لوگ جیسے لوگ بندے پاکستان آ سکتے ہیں، ملک ریاض کو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ انہوں نے کہا ہماری مجبوری کا عالم یہ، عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے ٹی وی پہ. انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں ہم نام نہیں لے سکتے، بیپ لگ جائے گی، ہمیں پراپرٹی ٹائکون کہنا پڑتا. اور انہوں نے کہا رہی بات پیسوں کی، تو یہ سپریم کورٹ میں پیسہ آیا تھا اور کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں یہ پیسہ آ چکا تھا، پاکستان پیسہ آ چکا تھا، بلکہ پیسہ حکومت پاکستان نے پروفٹ کے ساتھ رکھا تھا. تو یہ میر صاحب کہتے ہیں. اور تبھی میں نے بولا کہ میں تھوڑا سا بتا ہی دوں آپ کو کہ کیا کہا عمران خان صاحب نے. لفظ ان کا پہلا بڑا بھاری ہے جی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جد و جہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹری میں رہنا پڑا میں رہوں گا، لیکن اپنے اصول اور قوم کی حقیقی آزادی کی جد و جہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا. ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت و قانون کی حکمرانی ہے، جس کے اصول تک آخری گیند تک لڑتے رہیں گے. کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور نہ جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا. میں ایک بار پھر قوم کو کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں. پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یا خان نے بھی ملک کو تباہ کیا، اور آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت بچانے کے لیے اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے سب کر رہا ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. آج القادری ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے. جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے. یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنے 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچی. سوال یہ ہونا چاہیے تھا ان کے بعد 9 ارب کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئی تھی وہ آج تک نہیں دی گئیں. قاضی فائسہ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پرمز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی. رہی بات القادری یونیورسٹی کی، تو شوکت خانم اور نمبل یونیورسٹی کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مفت فلاحی ادارہ ہے جہاں طلبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. القادری یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بیوی کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، اور حکومت کو ایک ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوا. القادری ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لے لی گئی ہے، جس سے صرف غریب طلبہ کا نقصان ہوگا جو سیرت النبی کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. یہ ایسا فیصلہ ہے جس کا سب کو پتہ تھا، چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات سب سے پہلے میڈیا پر آ جاتا. عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا گیا. جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا اس نے میڈیا کو بھی لیک کر دیا. میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بشرا بیوی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچائی جا سکے، مجھ پر دباؤ ڈالا جا سکے. ان پر پہلے بھی گھٹیا کیسز بنائے گئے، لیکن بشرا بیوی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا اور میرے کاز کے ساتھ کھڑی رہی. مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بد دیانت لوگ یعنی چیٹرز کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے. حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بد دیانت ہے. یہ سب انہوں نے پیغام بھیجا. تو خان صاحب تو بالکل نیکسٹ لیول پہ ہیں، انہوں نے ڈرنے گھبرانے والی کوئی چیز نہیں، کوئی ڈیل شیل نہیں ہے، چلو آگ جاؤ یہاں سے.
ویسے ہاں، جس طرح فرمائش پہ بشریٰ بی بی کو طلاق دلوانا چاہ رہے تھے، فرمائش پہ 9 مئی کی معافی منگوانا چاہ رہے تھے، فرمائش ایک اور آئی ہے جی، اور کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں کہ پاکستان کے وزیر قانون نے فرمائش کی ہے جی، اور وہ فرمائش کرنے والے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ انہوں نے فرمائش کی کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی سزا معاف ہو جائے تو وہ صدر آصف علی زرداری سے رحم کی اپیل کریں، ان کی رحم کی اپیل منظور ہو سکتی ہے۔ مطلب فرمائشی طلاقیں ہیں، فرمائشی معافیاں، یار کیا کر رہے ہو؟ سیدھا بولو یار، آپ کو مس کیلکولیشن ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے متعلق، ہم سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے یار، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی بندہ ہے پاکستان میں۔ جی ہاں، یہ تو بعد کی باتیں، وہ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے، لیکن ابھی تک سٹیج کو تو انجوائے کر لینا یار، کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں۔ بہرحال میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال وہ فرمائشیں کرنے میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں نا جی، معافی مانگ لیں معافی مانگ لیں، کیا بس یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ذلیل کریں، وہ نہیں ہو رہا نا سر، جس کو اللہ عزت دے رہا ہے اس کو نہیں ذلیل کر سکتے آپ لوگ۔ آپ لوگ خود ذلیل ہو رہے ہیں، روز نہیں دیکھ رہے آپ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، روز ذلیل ہو رہے ہیں روز۔ بھائی جان نہیں، وہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا، جس کو اللہ عزت دے نا اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بھی عزت ملے گی۔ اب جس کو اللہ عزت دے رہا ہے آپ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گے تو اس کا مطلب کہ اس کی مخالفت میں آ گئے آپ، سمجھ جائیں آپ۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک صاحب نے پٹیشن تیار کر لی ہے جی، اور عمران خان صاحب سے دستخط کرانے باقی، کل بھی وکیل دستخط کرانے پہنچ گئے تھے لیکن ان کو نہیں ملاقات کرنے دی گئی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز ایڈیشنل جج تعینات کیے گئے ہیں، دلچسپ نام ہے، ایک تو اعظم خان صاحب جو سیشن جج تھے ان کو تعینات کیا گیا جی، اسلام منظوری دے دی گئی ہے جوڈیشل کمشنر، اور دوسرے سینئر وکیل ہیں راجہ انعام منہاس، یہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں، یہ سابق صدر بھی رہے ہیں ہائی کورٹ بار کے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف اے این ایف، جو ان پہ ہیروئن کا پاؤڈر کا پرچہ تھا نا، تو انہوں نے پروسیکیوشن کی تھی، اے این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس، جس کے سربراہ میجر جنرل ہوتے ہیں، تو جس پہ شہریار افریدی نے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، جی ہاں، تو یہ اے این ایف کی طرف سے وکیل ہیں، اور آپ کو پتا نا رانا ثناء اللہ پہ پرچہ کس نے کروایا تھا، جی ہاں، تو یہ ان کے وکیل تھے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کون صاحب ہیں جن کو آج جج بنایا جا رہا ہے، ایک ان کے وکیل تھے، اور سن لیں ان کے بھائی ہیں جی، اور یہ کہتے تھے میرے پاس ویڈیو بھی ہے رانا ثناء صاحب کی پاؤڈر ریکوری کی، ہیروئن کی ریکوری کی، تو ان کے بھائی جو ہیں وہ جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے ابھی اس میں پروسیکیوٹر ہیں، مطلب سمجھ جائیں کہ محنتیں کسی نے کی، نوازا کس کو جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔